سانحہ گل پلازا پر تنقید کرنے پر سیکیورٹی واپس لی گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا الزام، ایک بار پھر وفاق سے کراچی کو کنٹرول میں لینے کا مطالبہ۔ سندھ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، سانحہ گل پلازا پر بات کرنے پر صوبائی حکومت ناراض ہوئی، سندھ حکومت ایسے اقدامات سے ہماری آواز دبا نہیں سکتی۔ ایم کیو ایم کے امین الحق نے کہا، گل پلازا پر تنقید پر سندھ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، سندھ حکومت کی نااہلی کو عوام کے سامنے لاتے رہیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور انیس قائم خانی کو سیکیورٹی واپس دے دی گئی ہے۔ علی خورشیدی کو بھی سیکیورٹی واپس ملنے کا امکان ہے۔ سندھ حکومت کی ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لیے جانے کی ترتیب۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا، مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول اسلام آباد میں ہیں، جس حکومت کے یہ وزیر ہیں اس سے زیادہ سیکیورٹی ہم نے دی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا، جن افراد کو قانون اور سیکیورٹی کے پیش نظر سیکیورٹی دی گئی وہ فراہم کی جا رہی ہے، سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سربراہی میں سانحہ گل پلازا پر سب کمیٹی قائم، سندھ کابینہ نے منظوری دے دی۔ کمیٹی سانحہ گل پلازا پر قائم انکوائری رپورٹ کا جائزہ لے گی، مزید کارروائی اور لائحہ عمل کا فیصلہ کرے گی۔ سندھ کابینہ کا سانحہ گل پلازا کے شہداء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپیہ دینے کا بھی فیصلہ، متاثرہ دکانداروں کو کاروبار کے لیے 1 کروڑ روپے بلا سود قرض فراہم کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، متاثرہ دکانداروں کو گھر چلانے کے لیے 5 لاکھ روپے کچن اور یوٹیلیٹی اخراجات دیے جا رہے ہیں۔ کابینہ اجلاس کے بعد سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا، کمیٹی انکوائری رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوئی تو جوڈیشل کمیٹی بنا سکتے ہیں۔ جوڈیشل کمیٹی حکومت کی ایما پر بنے گی، کسی کے کہنے پر نہیں، حادثے کے ذمہ داران کو سزا ملے گی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا، کراچی میں آگ لگنے کے پچھلے واقعات میں کس کو سزا ملی؟ ہمیں سانحہ پر سیاست کا تانا دینے والے جوڈیشل کمیشن بنا دیں، ہماری سیاست ختم کر دیں، صوبائی حکومت پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ کراچی میں آگ سے تباہ گل پلازا میں سرچ آپریشن مکمل، عمارت کو سیل کر دیا گیا۔ ایس بی سی حکام کا کہنا ہے کہ لاہور فورنزک لیبارٹری اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ماہرین 1 ہفتے میں عمارت کا معائنہ کریں گے۔ فورنزک ٹیم ماہرین کے ہمراہ گل پلازا میں آگ لگنے کی وجوہات پر کام کرے گی۔ ڈیپٹی کمشنر کے مطابق عمارت کو حفاظتی حصار میں محفوظ کیا گیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے علاوہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ سانحہ میں 73 افراد جاں بحق ہوئے تھے، 23 جاں بحق افراد کی شناخت ڈی این اے کی مدد سے کی جا چکی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کے خلاف تمام درخواستیں خارج کر دیں۔ آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ کیس کے قابل سماعت ہونے پر اعتراضات مسترد۔ فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کے ذریعے لیوی عائد کرنے کی مجاز ہے۔ آئینی عدالت نے انکم ٹیکس کا سیکشن 4B بحال کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ آئل اینڈ گیس سیکٹر انفرادی طور پر رعایت کے حصول کے لیے متعلقہ ٹیکس کمشنر سے رجوع کرے۔ پیشین میں CTD کی کارروائی میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ DIG CTD کے مطابق گزشتہ روز کی گئی کارروائی کے دوران راکٹ لانچرز، کلاشنکووز، ہینڈ گرینیڈز، دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ CTD کے 10 لوگ معمولی زخمی ہوئے۔ جہاں کارروائی کی گئی وہاں فتنۃ الخوارج کے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ کارروائی سے پہلے وہاں سرنڈر کرنے کے اعلانات پہنچائے، سرنڈر نہیں کیا گیا تو کارروائی کی۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا، وزیر اعلیٰ کی دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے لیے تنبیہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، سیاسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا یوتھ پروگرام کے تحت جاری اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ کہا، نوجوانوں کی تعلیمی قابلیت بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات اولین ترجیح ہیں۔ نوجوانوں کی ہنرمندی اور استعداد کار بڑھانے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے کسی کے گھر پر قبضے کی اطلاع پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد 7 دن میں فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔
اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں سرمایہ کاروں کے لیے ایک محفوظ اور دوستانہ ماحول فراہم کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی اثاثوں کی 100% حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ سرکاری خرچ پر MNAs کو حج یا عمرے کی کوئی سہولت حاصل نہیں، نہ ہی ایسی کوئی سہولت دی جا سکتی ہے۔ ایسی کسی تجویز کی منظوری نہیں دی گئی۔ ترجمان قومی اسمبلی کی وضاحت ایک بیان میں کہا کہ نومبر 2016 کو منظور قرارداد کے تحت ہر سال ایک وفد 12 ربیع الاول کو روزہ رسول پر حاضری دیتا ہے۔ وفد کے تمام ممبران اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں۔ وزارت مذہبی امور صرف انتظامی امور کے لیے سہولت مہیا کرتی ہے۔ یونان کشتی حادثے کے مرکزی ملزم ثاقب ججا کے خلاف درخواست گزار اپنے بیان سے پھر گئے، پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ ملزم کی درخواست ضمانت کی حمایت کر دی۔ وکیل مدعی نے کہا کہ مدعی نے بیان دیا ہے کہ ثاقب ججا ہمارا ملزم نہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے کہا، آپ نے FIA کو خود درخواست دی، اب کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ملزم نہیں؟ آپ لوگ عدالت میں سچ نہیں بول رہے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کا کل تمام مدعیوں کو بیانات کی تصدیق کے لیے اسپیشل سینٹرل کورٹ پیش ہونے کا حکم، کہا بیان جھوٹا ثابت ہونے پر کارروائی کی جائے گی۔ ICC کا T20 ورلڈ کپ کے لیے تمام بنگلہ دیشی صحافیوں کو ایکریڈیشن دینے سے انکار۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق سری لنکا اور بھارت دونوں ملکوں کے لیے بنگلہ دیش کے کسی صحافی کو ایکریڈیشن نہیں دی گئی۔ کئی صحافی ایسے بھی ہیں جن کی ایکریڈیشن ہو چکی تھی مگر بعد میں مسترد کر دی گئی۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ ICC بنگلہ دیشی صحافیوں کے ایکریڈیشن کا عمل دوبارہ شروع کرے گا۔ صرف سری لنکا میں ہونے والے میچز کے لیے ایکریڈیشن جاری کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق فیصلے جمعے یا پیر کو ہوں گے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین PCB کی ملاقات میں تمام آپشنز کھلے رکھنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اور انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف عبدالسبحان اور علی رضا کی شاندار بولنگ پرفارمنس، کیویز کو 110 رنز پر پویلین بھیج دیا۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کے دلچسپ میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔